یہ ساری باتیں جب سپریم کورٹ کے گوش گزار کی گئی تو عدالت عالیہ نے کہا کہ ہم فیصلہ محفوظ کرتے ہیں جو اب 24 جولائی کو جو ہے وہ سنایا جائے گا. ناظرین پھر 24 جولائی 2024 کو یعنی آج سے 2 دن پہلے جو فیصلہ آیا جس کو تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے، وکلاء تنظیموں نے، طلباء تنظیموں نے بالکل اور یکسر طور پہ مسترد کر دیا اور احتجاج کی کال دی ہے، وہ فیصلہ کیا ہے؟ فیصلے میں کچھ بھی نیا نہیں ہے. یہ وہی جو نظر ثانی کیس کے اندر سپریم کورٹ نے پہلے کہا تھا اسی سے ملتی جلتی باتیں ہیں کہ جن باتوں پہ بنیادی طور پہ اعتراضات دائر کیے گئے تھے انہیں مخاطب بنانے اور ان پہ بات کرنے کے بجائے سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر سے ایک مبہم فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. مثلا فیصلے کی اگر آپ شق نمبر 6 دیکھیں کہ مبارک قادیانی پر پنجاب قرآن بورڈ کی دفعہ 7 لاگو نہیں ہوتی بلکہ اس کا اطلاق ممنوعہ کتاب کے مصنف، ناشر، تابع یا ریکارڈ تیار کرنے والے پر لاگو ہوتا ہے. تو مبارک ثانی نے تو صرف تقسیم کی ہے، وہ نہ مصنف ہے، نہ اس نے طباعت اس کی ہے، نہ اس نے اس کو نشر کیا. تو سوال یہ ہے کہ تفسیر صغیر کتب کے جو طباعت کرنے والا ہے، جو ناشر ہے یا جو جس نے لکھی ہے وہ تو جماعت مرزیہ ہے. تو اگر مبارک ثانی کے خلاف آپ نے کارروائی نہیں کرنی تو پھر جماعت مرزیہ کے خلاف آپ ایکشن لیں. تو بتائیں کہ اس کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا، اس پر اس قانون کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو کب ہوگا. اسی طرح شق نمبر 7 کے اندر کہا گیا ہے کہ 298C کا مبارک احمد قادیانی پر لاگو نہیں ہوتا کیونکہ تفسیر صغیر مرزئی ادارہ میں تقسیم کی گئی ہے. یعنی گویا چیف جسٹس صاحب یہ لائسنس دے رہے ہیں کہ مرزئی اپنے اداروں کے اندر تحریف شدہ تراجم اور کفریہ عبارتوں والے مبنی لٹریچر کو جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں، ان پہ 295C نہیں لاگو ہوگا. حالانکہ یہ قانون بنا ہی انہی حرکتوں کی وجہ سے ہے کہ قرآن مجید کو تحریف کر کے کوئی اپنے گھر کے اندر بھی نہیں استعمال کر سکتا. قرآن مجید کے ترجمے کے اندر من پسند چیزیں شامل کر کے کوئی کہیں پہ تقسیم نہیں کر سکتا. جب قانون بنا اس لیے ہے تو پھر 295C اس پہ لاگو کیوں نہیں ہوتے؟ اسی طرح شق نمبر 41 کے اندر طاہر نقاش بنام ریاست فیصلے کا ذکر کیا گیا کہ مرزائیوں کا اپنی عبادت گاہ میں کلمہ طیبہ لکھنا توہین رسالت نہیں ہے، اس پر 295C لاگو نہیں ہوگا. عجیب بات ہے کہ جج صاحبان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتے بلکہ مرزا ملون کو لیتے ہیں. اور یہ چیزیں قادیانیوں نے اپنے رسالوں کے اندر الفصل میں اور دیگر قادیانیوں کی جو کتابیں ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کی خود لکھی ہوئی ان کے اندر واضح طور پہ اس چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح اگلی جو شق ہے 42 اس میں کہا گیا ہے کہ عوامی سطح پر خود کو مسلمانوں کے طور پر قادیانی پیش نہیں کریں گے، تاہم اپنے گھروں میں، عبادت گاہوں میں، مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ جو گھر کی خلوت کا حق ہے وہ حاصل ہوگا. یعنی قادیانی اپنی حدود میں اسلامی شاعر استعمال کر سکتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ قادیانی جب گھر کے اندر ہوں گے تو وہ اسلامی شاعر استعمال کریں گے، یعنی وہ مسلمان ہوں گے، لیکن جب وہ باہر آ جائیں گے تو وہ غیر مسلم ہو جائیں گے اور اب انہیں اجازت نہیں ہے استعمال کرنے کی. یعنی ایک ہی آدمی گھر کے اندر مسلمان ہے، وہ کلمہ کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، لیکن جو ہی گھر سے باہر آئے گا تو وہ غیر مسلم ہے. یہ تو آئین پاکستان کے خلاف ہے چیف جسٹس صاحب، اور عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک ہی شخص گھر میں مسلمان ہے اور باہر غیر مسلم ہے. یہ کون سا قاعدہ ہے، یہ کون سا قانون ہے؟ جس ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تحفظ کے ناموس کی بابت یہ کیس تھا، اسی ذات اقدس کے اقوال اور اسی پر نازل ہونے والی کتاب سے غلط استدلال کر کے قادیانیوں کو نوازنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اسی وجہ سے اس فیصلے کے فوری بعد وہی سپریم کورٹ کے باہری تحریک لبیک پاکستان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس فیصلے کو جو ہے نا وہ مسترد کیا. جمیعت علماء اسلام نے مسترد کیا، عالم مجلس تحفظ ختم نبوت نے مسترد کیا، لیگل کمیشن نے مسترد کیا، مجلس احرار نے مسترد کیا، شبان ختم نبوت نے مسترد کیا. بہت سارے نام ہے، کس کی سب نے مشترکہ طور پہ اجتماعی طور پہ مسترد کرتے ہوئے جمعے کے روز احتجاج کی کال دی کہ جناب ہم اس فیصلے کو کسی صورت نہیں مانتے. قادیانی گھر کے اندر ہو، دفتر کے اندر ہو، چوک میں ہو، چوراہے میں ہو، وہ کافر ہے، اسے آئین کے مطابق کسی اسلامی شاعر کو استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. اور چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ فیصلہ انتہائی مضحکہ خیز ہے، جو عقل کے بھی خلاف ہے، آئین کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے. اور جب تک اس فیصلے کو ریورس نہیں کیا جاتا تب تک دینی جماعتیں اور جتنے بھی اس سے متعلقہ لوگ ہیں وہ تحریک چلانے کے حوالے سے مکمل تیاریاں کر رہے ہیں. تو ناظرین یہ تھی وہ پوری ہسٹری جو 2019 سے شروع ہوئی اور 24 جولائی 2024 کو آ کے اس کا ایک فیز اختتام پذیر ہوا ہے. اب نیکسٹ فیز جو کیوریوسٹی پیدا ہوئی ہے، جو ایک ہیجان برپا کیا سپریم کورٹ نے اپنے مبہم فیصلے سے، اپنے عجیب و غریب فیصلے سے، اس کا اگلا فیز شروع ہوگا دینی جماعتوں کے احتجاج سے، ان کے دھرنوں سے اور ان کے جو ہے نا وہ حکومت سے، اور یا سپریم کورٹ کے سامنے جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھ لیں گے. لیکن ایک چیز تو طے ہے کہ اس مسئلے کے اندر تمام تر دینی تنظیمیں، دینی جماعتیں اور ختم نبوت کے جتنے بھی فورم ہیں وہ سب تمام اختلافات کو بلا کے ایک پیج پہ ہیں اور سب مل کے مشترکہ لاہے عمل تیار کرنے کے بارے میں سوچ و بچار کر رہے ہیں. اس لیے آنے والے دنوں کے اندر اس فیصلے کے خلاف ملک کے اندر بہت کچھ دیکھنے سننے کو مل سکتا ہے. لیکن اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی تھوڑی سی عقل مندی کا، دانش مندی کا مظاہرہ کریں اور خود ہی اس فیصلے کے بارے میں کچھ نہ کچھ کو فل کوٹ بنا کے یا کچھ بھی کر کے 3 رکنی کی بجائے اس کے بارے میں سوچے تاکہ ملک ایک دفعہ پھر انتشار و افتراق کی بجائے امن کی طرف جائے اور پاکستان کے 24-25 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کو جو اس فیصلے سے ٹھیس پہنچی ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ کو مناسب اور قابل عمل حل نکالے جس سے پاکستان ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہوئے آگے بڑھ سکے. بہت شکریہ.